السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نماز تجوید اور ترجمے کے ساتھ سیکھیں، اس کا آج پارٹ نمبر 4 ہے، چوتھی ویڈیو ہے۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے پڑھا کہ مسجد میں داخل ہونا، پھر اس کے بعد وضو کرنا، اس سے متعلقہ دعائیں، ان کا ترجمہ، پھر اس کے بعد اذان کا مرحلہ آتا ہے۔ اذان اکثر لوگ اذان دیتے ہیں لیکن اس میں بہت زیادہ غلطیاں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ یہ ایک کلمہ ہے اللہ اکبر، وہ اس کو اللہ اکبر اللہ اکبر ایسے کر کے نا، دیہاتوں میں، پنڈوں میں، اکثر شہروں میں بھی کچھ ایسے ہوتے ہیں بزرگ جو اس طرح کی اذان دے رہے ہوتے ہیں، یا کچھ بچے جن کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا۔ عربی زبان جو ہے اس میں جو بھی چیزیں آتی ہیں نا، مثال کے طور پہ احادیث ہیں، دعائیں ہیں، اذان ہے، نماز ہے، یہ ساری آپ نے اس کو قواعد کے ساتھ ہی پڑھنا ہے، تجوید کے ساتھ ہی پڑھنا ہے۔ گو کہ اس میں زیادہ مبالغہ نہیں ہونا چاہیے، یعنی کہ یہاں یہ نہیں ہے کہ غنہ ہے تو غنہ لازمی کرنا ہے نماز میں۔ اگر لحن خفی کا ارتکاب ہوتا ہے تو کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے، لیکن قرآن مجید میں ہر قسم کی غلطی سے جو ہے قرآن مجید کو پاک کر کے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے جی، لحن جلی ہو خواہ لحن خفی ہو۔ تو آج ہم اذان سے متعلقہ اذان کو سیکھتے ہیں، اس کے کلمات کو صحیح ادائیگی اور اس کا ترجمہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہاں آپ دیکھیں اللہ اکبر لکھا ہوا ہے نا، یہ ہے لکھنے کے انداز میں، لیکن جب ہم پڑھیں گے نا تو یہ جو حمزہ ہے یہ اس کو حمزہ وصلی کہا جاتا ہے، یہ درمیان میں سے حذف ہو جائے گا، تو را کی جو پیش ہے اس کو ڈائریکٹ لفظ اللہ کے لام کے ساتھ ملا دیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر، اور یہ را کے اوپر پیش ہے، لیکن جب ہم یہاں سٹاپ کریں گے، وقف کریں گے تو را ساکن ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی، اس کو آپ نے پڑھنا ہے۔ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، ٹھیک ہے جی، اللہ تعالیٰ کی تکبیر، اللہ تعالیٰ کی بڑائی اس میں بیان ہو رہی ہے۔ اچھا، اب ان ایک مرتبہ یہ مکمل پڑھنا ہے، پھر اس کے بعد ٹھیک ہے، یعنی کہ اللہ اکبر کو 4 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے جی، میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، یہ اس کا ترجمہ ہے با محاورہ۔ اچھا، ایک اور بات یاد رکھیں کہ میں نے اپنے چینل پہ ایک اذان سے متعلقہ خصوصی ایک ویڈیو بنائی تھی، جن بھائیوں نے بہنوں نے وہ نہیں دیکھی وہ بھی اس ویڈیو کو دیکھ لیں، اس میں بھی کافی چیزیں بیان کی گئی ہیں جو آج شاید میں نہ بیان کروں۔ اس کو بھی آپ نے 2 مرتبہ پڑھنا ہے، یہ اللہ اکبر ایک مرتبہ، پھر اللہ اکبر 2 مرتبہ، ٹھیک ہے جی، اذان میں۔ تو ویسے اللہ اکبر یہ ایک بنتا ہے نا، اس کو میں نے اس لیے کہا ہے کہ 4 مرتبہ، اس کو بھی آپ نے 2 مرتبہ پڑھنا ہے، 1 اور 2۔ اس کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ، اب اس میں کیا ہوتا ہے، انا محمد رسول اللہ ایسے کر کے نا، بڑے غلط انداز میں پڑھتے ہیں، مجہول طریقے سے، لحن جلی، بڑی بڑی غلطیاں۔ اب دیکھیں انا، جب نون کو لمبا کر دیں گے تو معنی چینج ہو جائے گا، بلکہ اشہادو ہادو بھی پڑھتے ہیں، تو اس طرح نہیں۔ اس لیے میں آپ کو یہ ویڈیوز جو ہے بنا رہا ہوں آپ کے لیے اسپیشل، کہ آپ ان غلطیوں پہ قابو پائیں اور اپنے آپ کو درست کر لیں۔
اذان دینے کا موقع ملے آپ کی ادائیگی ٹھیک ہو. آواز پھر اللہ کی دین ہوتی ہے، لہجہ بعد میں مل جاتا ہے، بندہ محنت کرتا ہے لہجہ بھی درست ہو جاتا ہے، لیکن جو مطلوب و مقصود ہے وہ آپ کی تجوید ہے، آپ کے تلفظ ہیں، آپ کی ادائیگی ہے. اس کو کیسے پڑھیں گے؟ ہاں اس میں ایک اور غلطی بھی ہوتی ہے، محمد رسول اللہ کی کہہ دیتے ہیں محمد در. یہاں یہ بات یاد رکھیں، انا کے بعد محمد در ہوگا. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. ہم کلمہ پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ محمد در، وہاں محمد در ہے کیونکہ اس سے پہلے انا نہیں آ رہا. تو جہاں انا آئے گا تو انا کے بعد فوری محمد در ہوگا. ٹھیک ہے، در نہیں ہوگا. یہ گرامر کا قاعدہ ہے، صرف میں آپ کو جو ہے وہ بتا رہا ہوں مین چیزیں. اشہد ان محمد رسول اللہ. ٹھیک ہے جی، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اس کو بھی آپ نے 2 مرتبہ. حی علی الصلاۃ، یہاں آپ نے وقف کر دینا ہے. ٹھیک ہے، گولتا ہے، میں نے بتایا ہوا ہے کہ گولتا پہ جب وقف کرتے ہیں اس کو ہائے ساکنہ میں چینج کر دیتے ہیں. یہ بھی آپ نے 2 مرتبہ، 1 اور 2. حی علی الفلاح، اس میں آخر میں ہا، اس میں ہا، یہ فرق کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. اب اس میں بھی کئی لوگ کر دیتے ہیں علی الصلاح، یہ غلط ہے. علی الصلاح اور علی الفلاح. اچھا، اس کا ترجمہ ہے آؤ نماز کی طرف. حی علی الصلاح کا مطلب کیا ہے؟ آؤ نماز کی طرف. حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. اس کو بھی 2 مرتبہ. پھر اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کا ترجمہ بتا دیا ہے. لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا. باقی یہ چیزیں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ عربی الفاظ جو اوپر استعمال ہوئے ہیں اور اس سے ملتے جلتے ہم اپنی زبان میں کیا استعمال کرتے ہیں کہ جو ہم سنتے رہتے ہیں اپنی زبان میں بھی اس کا استعمال کرتے ہیں. چونکہ ہماری جو اردو زبان ہے یہ کئی زبانوں کا مرکب ہے. ٹھیک ہے جی. اب دیکھیں اکبر، اس میں کبیر آتا ہے، اکبر آتا ہے، اکابر آتا ہے، تکبر آتا ہے. تکبیر ہم بولتے ہیں اپنی زبان لفظوں میں. ٹھیک ہے، اپنی اردو زبان کے الفاظ ہوتے ہیں ہمارے. لا تعداد، لا علاج، لا جواب، لا پرواہ. ٹھیک ہے جی. اس طرح الصلاح یہ عربی کا لفظ ہے، لیکن ہم صوم و صلاح کہتے ہیں، صلاۃ الحاجت کہتے ہیں، صلاۃ السلام کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب اس کا جو ہے وہ لفظی ترجمہ سماعت فرمائیں. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. ٹھیک ہے، سارا یہی ہے. اشہد، میں گواہی دیتا ہوں، ان کہ لا الہ، کوئی معبود نہیں، الا اللہ، اللہ کے سوا. یہ بھی وہی ہے. میں گواہی دیتا ہوں ان کہ بے شک محمدن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب ملا کے پڑھیں گے پھر محمد در. ٹھیک ہے، یہ صرف وہ ڈبے کے اندر میں نے پڑھا ہے محمدن. رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں. یہ بھی اسی طرح. حیّ، حیّ کا مطلب ہے تم آؤ. علی الصلاح، نماز کی طرف. علی کا مطلب ہوتا ہے طرف، اور الصلاح نماز. اچھا جی، آگے حی علی الفلاح، تم آؤ علی الفلاح، کامیابی کی طرف. یہ بھی اسی طرح. پھر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. لا الہ، کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا. ضروری وضاحت. اچھا جی، اس کے بعد کچھ مسائل ہیں اذان سے متعلقہ کہ فجر کی اذان میں حی علی الفلاح کے بعد الصلاۃ خیر من النوم. فجر کی اذان میں نا چونکہ ہم سوئے ہوتے ہیں اس وقت پھر مؤذن کے لیے اس کو حکم ہے کہ وہ حی علی الفلاح کے بعد یہ الفاظ بھی کہے 2 مرتبہ. ٹھیک ہے جی، 1 مرتبہ مکمل، پھر اس کے بعد ایک اور مرتبہ اس کو پڑھنا ہے. الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے. جب ہمیں اس چیز کا علم ہو جائے نا کہ نماز نیند سے بہتر ہے، پھر ہم
یہ بستروں کے اوپر لیٹ سکتے نہیں ہیں، ہمیں نیند آ ہی نہیں سکتی اذان کو سننے کے بعد۔ اگر ہمیں اس چیز کا یقین ہو جائے، اس چیز پر ہم ایمان لے آئیں کہ نماز جو ہے وہ نیند سے بہتر ہے۔ اچھا جی، اس کے بعد اذان کا جواب، اس سے متعلقہ کچھ چیزیں کہ مؤذن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، جب تم مؤذن کو سنو تو وہی کہو جو وہ کہتا ہے، ٹھیک ہے جی، وہی کلمات ادا کرو اس کے پیچھے جو وہ کہہ رہا ہے۔ اچھا جی، یہی حدیث کے انہوں نے بتایا مؤذن جو اذان کے کلمات کہے، سننے والا وہی کلمات ساتھ ساتھ کہے، البتہ جب وہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کہے، یعنی کہ حی علی الصلاۃ کہے، اس کے جواب میں آپ نے کیا کہنا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور حی علی الفلاح کہے، پھر بھی آپ نے یہی کہنا ہے، ٹھیک ہے جی، ان دونوں کا جواب یہ ہوگا، باقی وہی کلمات سیم۔ اسی طرح الصلاۃ خیر من النوم میں بھی آپ یہی الفاظ دہرائیں مؤذن کے ساتھ بعد میں۔ ہاں جی، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں کوئی طاقت گناہ سے بچنے کی اور نہ ہی طاقت ہے نیکی کرنے کی مگر اللہ کی توفیق سے۔ اب یہ دیکھیں اس کا معنی اور مفہوم اور کس موقع پہ۔ اصل میں حی علی الصلاۃ جب کہا جاتا ہے نا، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح آؤ کامیابی کی طرف، تو یہ منادی دی جا رہی ہے، ندا دی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آؤ بھائی نماز کی طرف آ جاؤ۔ اس وقت پھر شیطان غالب آتا ہے انسان پر، شیطان بہکاتا ہے انسان کو کہ چھوڑ کیا کرنا نماز پڑھ کے، لیٹا رہے، سویا رہے، ٹھیک ہے جی، اپنے کام میں مشغول رہے۔ اس وقت پھر ہم یہ جواب اگر دیں گے ایمانی قوت کے ساتھ تو پھر شیطان ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا اور ہمیں وہ بے نماز نہیں بنائے گا، ہمیں ابھارے گا نہیں کہ ہم نماز نہ پڑھیں، بلکہ ہم یہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھیں گے، ہمارے اندر ایک قوت آ جائے گی اور ہم نماز کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیں گے۔ اس کے بعد اذان کے بعد کی دعائیں ہیں۔ ایک دعا غالباً یہاں لکھی ہے، تو سب سے پہلے آپ نے اذان کے بعد، اذان جب ختم ہو تو آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اس کا ترجمہ میں نے اس ویڈیو میں جو ہے وہ بتایا ہوا ہے، یہاں موجود نہیں ہے اس لیے۔ تو اذان کے بعد دعا، اس کے بعد یہ دعا ہے جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اس میں کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو کہ ثابت نہیں ہیں، جو ہے وہ بیچ میں لگا دیے گئے ہیں، لیکن یہ اصل میں یہ دعا ہے جو مکمل دعا ہے، اصل دعا ہے، بخاری کے اندر اور ابو داؤد کی کتاب، حدیث کی کتابوں کے اندر یہ دعا موجود ہے۔ اب اس کو سماعت فرمائیں، اللہم رب هذه الدعوة التامة، وقف کرنا ہے تو وقف نہیں کرنا تو تا کے نیچے زیر ہوگی، والصلاة القائمة آتی محمد الوسیلة، یہ جو نون قطنی کا قاعدہ یہاں لگ رہا ہے، والفضیلہ جب وقف کرنا ہے ملانے کی صورت میں، والفضیلة، ٹھیک ہے جی، وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ، اے اللہ اس دعوت کامل کے رب اور قائم ہونے والی نماز کے رب، عطا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت، اور انہیں پہنچا مقام محمود پر جس کا آپ نے وعدہ کیا ہے ان سے۔ یہ ترجمہ ہو گیا با محاورہ۔ اب اس کا ترجمہ جو ہے وہ آپ لفظ بلفظ جو ہے وہ سماعت فرمائیں۔ الصلاۃ نماز بہتر ہے، خیر بہتر ہے، من النوم نیند سے۔ اچھا جی، لا حول نہیں کوئی طاقت، یہ آگے اس کی وضاحت ہے، اور لا قوت نہیں کوئی طاقت، اللہ اکبر،
الا باللہ، اللہ کا فضل نہ ہو، اللہ کا کرم نہ ہو تو ہم کبھی بھی نماز نہ پڑھیں۔ یہ اللہ کی توفیق کے ساتھ ہی ہوتا ہے کہ ہم گناہوں سے بچتے ہیں، نیکی کرتے ہیں۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کا یہاں فضل نہ ہو تو ہم گناہوں سے بچ بھی نہیں سکتے ہیں، نیکی کر بھی نہیں سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس لیے لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب کیا ہے؟ نہیں ہے کوئی طاقت گناہ سے بچنے کی اور نہ نیکی کرنے کی مگر اللہ کی توفیق سے۔ اذان کے بعد کی دعا، اللہم اے اللہ، رب ہذہ اس، یہ اشارہ ہوتا ہے الدعوت التامہ، دعوت کامل کے، اور الصلاۃ القائمہ، قائم ہونے والی نماز کے، رب وضاحت ہے، آتی تو عطا کر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، جو وقف کرنا ہے تو محمدہ ہوگا، ملانے کی صورت میں محمدن الوسیلۃ، ٹھیک ہے جی، الوسیلۃ وسیلہ، اور الفضیلۃ فضیلت، اور ابعثہ تو پہنچا انہیں، مقام محمودا، مقام محمود پر، الذی جس کا، وعدتہ تو نے وعدہ کیا ہے ان سے۔ تو آج کی ہماری ویڈیو میں الحمدللہ ہم نے اذان سیکھی ہے، اذان کے جو الفاظ ہیں ان کو تجوید کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کی ہے اور آپ کو سکھائی ہے انشاءاللہ تعالی۔ ہاں جی، اذان کے بعد ایک اور مسئلہ جو ہے وہ بھی سماعت فرما لیں، جو میں نے پہلے بتا چکا ہوں، اذان کے بعد درود شریف پڑھنا بھی مسنون ہے۔ اچھا، یہ بھی ختم کر لیتے ہیں، مسنون اقامت، ٹھیک ہے جی، اقامت یعنی کہ جب نماز کھڑی ہوتی ہے اس وقت جو تکبیر پڑھی جاتی ہے، اقامت کہی جاتی ہے، وہ کلمات، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، یہ الفاظ نئے ہیں اقامت کے اندر، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، یہ مکمل اقامت ہے۔ اذان کے بعد اس طرح کی اقامت کہہ کے نماز کو امام صاحب جو ہے وہ شروع کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ یہ اچھا جی، اس میں ایک دو مسئلہ ذہن میں رکھیں، یہ اکہری ہے، ٹھیک ہے، تو جب اذان اکہری ہو تو پھر اقامت بھی اکہری جو ہے وہ دی جاتی ہے، اگر اذان ڈبل ہو تو اقامت بھی ڈبل کہی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ڈبل کیسے ہوگی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس کو بھی 2 مرتبہ، اس کو بھی 2 مرتبہ، اس کو بھی 2 مرتبہ، اور اس کو بھی 2 مرتبہ، اس کو بھی ایسے ہی 2 مرتبہ، اضافہ نہیں کرنا، اللہ اکبر اللہ اکبر، اس پھر لا الہ الا اللہ، یہ ڈبل اقامت ہے۔ اذان ڈبل کیسے ہوتی ہے؟ وہ آپ اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ یہ پڑھ لیتے ہیں نا ایک دفعہ، پھر پڑھتے ہیں اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، پھر دوبارہ آپ نے پڑھنا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد اللہ الہ الا اللہ، پھر پڑھنا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ صرف شہادتین جو ہیں ان کو ہم ڈبل کر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو اذان ڈبل اذان کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ دوہری اذان یہ بھی اللہ کے نبی نے سکھلائی ہے، اور اکہری اذان بھی جو اللہ کے نبی نے ہمیں سکھلائی ہے، اور اسی طرح اقامت بھی۔ اچھا جی، تو اذان کے بعد درود شریف کی آگے جا کے نماز کے اندر آئے گا، اس میں اس کا ترجمہ ہم پڑھ لیں گے۔ تو یہ اقامت کے کلمات ہیں، یہ سیم اسی طرح جو اذان کے کلمات تھے اس میں لفظی ترجمہ لکھا ہوا تھا، صرف یہ ہم پڑھ لیتے ہیں۔ قد یقیناً، قامتی کھڑی ہو گئی ہے، الصلاۃ نماز، جماعت یعنی کہ کھڑی ہو گئی ہے، قد قامت الصلاۃ اس کا بھی سیم اسی طرح ترجمہ ہے۔ تو یہ ہماری اذان سے متعلقہ الحمدللہ اذان سے لے کے نماز تک جتنے بھی عمل ہیں وہ ہمارے ہم نے بیان کر دیے ہیں۔ ایک اور مسئلہ ذہن میں رکھیں کہ اذان سے لے کے اقامت تک جو وقت ہوتا ہے 15 منٹ کا، 20 منٹ کا، یہ بڑا ہی خاص وقت ہوتا ہے، اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، لہذا جب اذان ہو جائے آ کر وضو کریں، سنتیں ادا کریں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، حاجات رکھیں اللہ کے سامنے، اللہ سے اپنی مشکلات کا حل جو ہے وہ مانگیں، ٹھیک ہے جی۔ تو انشاءاللہ وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتے ہیں۔
اگلی ویڈیو ہماری انشاءاللہ نماز شروع ہو جائے گی، ترجمہ نماز، ٹھیک ہے جی، ترجمہ نماز کا ترجمہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کما حق ہو اپنے دین کو سیکھنے کی اور سمجھنے کی، پھر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔